جیسے شداد نے 300 سال میں جنت بنائی، 300 سال، سب سے بہترین سرزمین کا انتخاب کیا، سب کچھ جمع کیا اللہ کے نبی کے مقابلے میں، کہ جب انہوں نے کہا نا کہ صحیح ہو جاؤ، ہدایت کر لو، خدا بہشت، اس نے کہا بہشت کیسی؟ کہا بہشت ایسی ہوگی، درخت ہوں گے، ایسے ایسے محل ہوں گے۔ اس نے بولا یہ تو میں خود بنا لوں گا۔ 300 سال میں بہشت بنائی، اپنی بہشت۔ دروازے پہ آیا، جو اس کی جنت تھی اس کے دروازے پہ آیا، دیکھا سامنے ایک جوان کھڑا ہوا ہے۔ کہا میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، تم کون ہو؟ کہا میں ملک الموت ہوں۔ وہاں اس کو یقین آ گیا، کہا مجھے اتنا تو وقت دو کہ میں اندر جا سکوں۔ کہا نہیں۔ احادیث و روایات کیا کہتی ہیں؟ ایک پاؤں زین میں تھا، ایک پاؤں ہوا میں تھا، روح قبض کر لے۔ کوئی انسان کس چیز پہ اتنا تکبر کر رہا ہے؟ کس چیز کے لیے اتنے اپنے آپ کو سختیوں میں ڈال رہا ہے؟ کس چیز کے لیے؟ جب لکھا ہے، جتنا لکھا ہے وہی ملے گا۔ بہت فرق ہے اہل بیت کے ماننے والے میں اور اہل بیت کو نہ ماننے والے میں۔ لقمہ سب کے نصیب کا ہے، لیکن اگر آپ نے اسی لقمے کی خواہش ڈال لی نا اندر، برباد ہو جائیں گے۔ علماء یہی بیان کر، ایک لقمہ حرام بھی نہیں ہو، حلال ہو، لیکن خواہشات کے ساتھ ہو، آرزوؤں کو لمبا کر دیتا ہے۔ یہ جو آج ہمارے ذہنوں میں آرزویں ہوتی ہیں، کاش یہ ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے، یہ جو کاش کاش ہے نا، یہ ان آرزوؤں کے لقمے کی وجہ سے۔ یہ جو دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں نا، آپ 4 کھانے بڑے ہوتے ہیں، ابھی ایک کھا رہے ہوتے ہیں، 3 پہ نگاہیں ہوتی ہیں۔ کیا ہے؟ نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ قوم دسترخوان سے پہچانی جاتی ہے، پہچانی جاتی ہے۔ انسان پتہ چلتا ہے کہ وہ شکم کے لیے کتنا بھاگ رہا ہے اور آخرت کے لیے کتنا بھاگ رہا ہے۔ وہ ایک عالم دین جو بہت بڑے عالم دین بنے، طالب علم تھے، بہت مشہور واقعہ ہے۔ بیٹھے ہوئے درخت کے نیچے پڑھ رہے تھے، سیب پانی میں چلتا ہوا نظر آیا، نہر میں، اٹھایا کھا لیا۔ ایک دم یاد آیا یہ پتہ نہیں کس کا سیب ہوگا۔ پیچھے گئے جہاں سے پانی آ رہا تھا، دیکھا سیب کے باغ سے وہ نہر نکل رہی تھی۔ اس کے مالک کو بولا کہ یہ سیب آپ کا تھا، میں نے کھا لیا، مجھے اس کو حلال کر دیں۔ اب آپ سوچیں ایک سیب تھا، ہم تو پوری پھلوں کی ریڑھی اڑا کے لے جائیں، پوچھنی نہیں کسی نے۔ بولا آگے اللہ نے دی تھی بھائی، اڑا۔ ہمارا تو ایسی ہے، نیچے کچھ مل جائے اللہ نے دیا تو مولانا صاحب، بھائی اللہ نے دیا، کسی اور کا مال ہے۔ فقہ میں آپ کو پتا ہے سکہ بھی پڑا ہوا مل جائے نا، سال تک مال مجہول ہے، وہ ہاتھ نہیں اٹھانا۔ ایسا ہے۔ وہ جو شخص صاحب باغ تھا، اس نے دیکھا یہ ایسا کون سا شخص ہے جو ایک سیب کے لیے آیا ہے اتنی دور۔ اس نے کہا میں ایک شرط پہ معاف کروں گا۔ کہا کیا؟ کہا میری بیٹی سے شادی کروں۔ کہا کر لوں گا۔ کہا مگر وہ نابینا ہے۔ کہا کر لوں گا۔ کہا وہ بہری ہے۔ کہا کر لوں گا۔ کہا وہ گنگی ہے، سن نہیں سکتی۔ میں کر لوں گا، شرط یہی ہے تو حلال کروں۔ کر لی اس نے۔ شادی کی رات نکاح ہوا، جیسے ہی کمرے میں گیا دیکھا تو خاتون نے سلام کیا، باپ بھی داخل ہو گیا۔ کہا آپ تو کہہ رہے تھے یہ بول نہیں سکتی۔ کہا ہاں یہ بول نہیں سکتی کیونکہ اس نے کسی نامحرم سے گفتگو نہیں کی، یہ دیکھ نہیں سکتی کیونکہ اس نے کسی نامحرم کو دیکھا نہیں، یہ سن نہیں سکتی اس نے کسی نامحرم کو سنا نہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہوا جانے محترم، لقمہ اتنا امپورٹنٹ ہے۔ ایسے نہیں انسان کے کیوں میں نماز میں کیفیت پیدا نہیں ہو رہی، کیوں میں نماز میں رو نہیں رہا، گڑبڑ ہے کہیں، کیا کھا رہا ہوں۔ مکروہات اپنی جگہ، شبہات اپنی جگہ،
ساری چیزیں آپ کو کیا پتا جو باہر مل رہا ہے اس میں پتہ نہیں کیا کیا ملا ہوا ہے، حلال بھی ہے حرام ہے کیا ہے. قوموں کو اگر بے غیرت بنانا ہے تو ان کے لقمے خراب کرو. کیوں لوگ غیرت ختم ہو گئی ہے، کیوں بے حیائی ہو گئی، کیوں آپ کو، میں نے آپ سب بہترین ہیں، مطلب کیوں ایک میجورٹی لوگوں کو برا نہیں لگتا کچھ، بے حیائی برائی کیوں نہیں لگتی؟ غیرت. اور ہم تو ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی باہر جاتے ہیں تو بولو بھائی یہ ذبح شرعی ہے کہ نہیں، نہیں مولانا صاحب بسم اللہ پڑھیں کھا لیں غیر کیا ہے. ایسے کیسے ہو بھائی، ذبح شرعی نہیں ہے. مرغیاں جو آپ کھا رہے ہیں، برگر، مرغیاں، میں کسی کا کاروبار بزنس خراب نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ خود سوچیں، اثرات مرتب ہوتے ہیں. اولیاء خدا لقمے کے لیے بہت احتیاط کرتے ہیں، کیونکہ یہ اندر جائے گا تو یہ اپنا کام دکھائے گا. پہلا کام غفلت پروردگار سے، پہلا کام.